بھٹی صاحب ایک بات تو میں یہ کہوں کہ جب آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے کہ میں ہوں وزیر اعلیٰ بھائی جان میرے وزیر اعظم ہوں گے، وہی آپ نے ادھر کیا، رشتہ داروں میں ٹکٹ بانٹ دیے، تو کیا ڈیفرنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب 80% میں وہ پڑھ رہا تھا، سارے ہی رشتہ دار تھے۔ دیکھو نا، یہ ہم کہتے ہیں وراثت کی سیاست بلاول بھٹو میں چل رہی ہے، پیپلز پارٹی میں چل رہی ہے، نون میں، تو ادھر یہ دیکھیں نا کون کس کا رشتہ دار نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب پرویز خٹک کو ادھر اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کو بلانے کے بجائے اپنی طرف ہی دیکھ لیں، بھائی جو بویا ہے وہی کاٹیں گے نا۔ آپ مہنگائی کے فیکٹر کو اگنور کریں گے اور لوگوں کو یہ کہیں گے جس ملک میں کہ 3 روپے کی دوائی 7 روپے کی ہو گیا تو کیا فرق پڑا، مر رہے ہو، تو پھر لوگ قاضی صاحب یہ تو دوائی تو نہیں لے سکتے، پھر وہ دہائی تو دیں گے۔ لیکن بھٹی صاحب ایک بات پازیٹیو ہو سکتی ہے کہ کم از کم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ ہمیں ججز نے نکال دیا، ہمیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا، وہ مان رہے ہیں کہ جناب دیز آر آر مسٹیکس۔ اچھا قاضی صاحب ویسے میں حیران ہوں، آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ مان رہے ہیں، او بھائی وفاقی حکومت آپ کی، صوبائی حکومت آپ کی، آپ کے سپیکر کی آڈیو لیک ہوتی ہے، 2.5 ارب کے فنڈ دے دیے، 70 کروڑ روپیہ میرے پاس پڑا ہے، تو یہ الزام کس منہ سے لگائیں گے؟ مجھے بتائیں نا، وفاقی حکومت آپ کی، ادھر 8 سال سے حکومت صوبائی آپ کی، سپیکر وہاں کا، وزیر اعلیٰ آپ کا، گورنر آپ کا، وزیر اعظم آپ کا، صدر آپ کا، تو کیا یہ جواز رہ جائے گا؟ نہیں، ایک مجھے جواب دینا، یہ تو روایت موجود ہے، وزیر اعظم ان کا، مسلم لیگ نون کا، سپریم کورٹ بھی جو ایگزیکٹو میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، فوج بھی ہے، عدلیہ بھی غلط ہے، تو یہ تو انہوں نے سب کچھ ان کا۔ اس وقت کسی الیکشن جو ضمنی ہو رہے تھے اس میں نون لیگ نے کہیں الزام لگایا تو مجھے بتایا پیپلز پارٹی اندرون سندھ سے جیت رہی ہے۔ دیکھیں قاضی صاحب ایک ہمیں حقیقت سمجھ جانی چاہیے، 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا، اب کوئی راکٹ سائنس نہیں رہ گئی۔ عمران خان صاحب نے اپنی جتنی سیٹیں چھوڑی سب پہ ہار گئے، لاہور خواجہ سعد رفیق جیت گئے، مملک صاحب بالکل صحیح، اسلام آباد پشاور میں غالباً وہ اے این پی جیت گئی، کراچی میں فیصل واڈا کی سیٹ پہ پھر نون لیگ جیت گئی، اور لاہور پیپلز پارٹی جیتی تھی، پیپلز پارٹی معافی چاہتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو انہیں اصل چیز دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب سے دونوں سیاسی جماعتوں سے ستائے ہوئے لوگ، مہنگائی کرپشن کو سے ستائے ہوئے لوگ، اور اچھی کی مستقبل کی امید لیے عمران خان کی طرف گئے تھے، کیا انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو ووٹر پھر یہ تو کام کر سکتا ہے نا، اپنی مرضی سے پرچی ڈال دے۔ لیکن یہاں تو بڑا آسان ہے نا کہ آپ جو ہے اپنی حکومت میں اگر کوئی الیکشن ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ جج صاحب نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے، یہ ٹکٹ مانگتے تھے، انہوں نے کم از کم کہا کہ وہ ہماری غلطی ہے، آر مسٹیکس، اپنی سول سرچنگ کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کوئی الٹرنیٹو سیریس نہیں دیا مسلم لیگ نون کا، حالات میں بہتری نہیں کی، مگر کسی پر اپنا گند پھینکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ملک صاحب کیسے گند پھینکے، ذرا میری رہنمائی کریں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ قاضی صاحب تو آپ کو پتہ ہے، میری رہنمائی کریں، میں بتا دیتا ہوں نا، میں بتا دیتا ہوں کیسے گند پھینکے۔ یہ 5 جو بیٹھے ہوئے ہیں جج نے باہر نکال دو، یہ گند پھینکا آپ نے۔ یہ جو فوج ہے یہ اس نے ہمارے ساتھ یہ گند پھینکا آپ نے، مجھے نہیں پھینکا۔ آپ نے بات کر لی، اب بتائیں۔ آپ نے کہا نا کہ انہوں نے سول سرچنگ کی ہے، اور سول سرچنگ کی سب سے بڑی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، کیبنٹ میں تالیاں لگی ہیں، مبارکباد دی گئی ہے، جس کیبنٹ کی صدارت وزیر اعظم کر سکتے کہ پرویز خٹک کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اس پہ تالیاں لگی ہیں۔ جو آپ سول سرچنگ کی بات کر رہے ہیں، سن لینا اسپیکر، آپ میرے سوال کا سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا تعلق، آپ جواب دینا کہ انہوں نے کسی پر الزام دھرا ہے یا اپنا نام دیا ہے۔ سول سرچنگ یہ ہے کہ آپ کے پرویز خٹک، یار یہ مجھے سن لیں، آپ بول لیں پھر، یار میرے سوال آپ چلیں، آپ بول لیں، بتائیں نا، وہ جی تالیاں بج گئی، ویری گڈ، مگر کیا انہوں نے اپنی ہار کا الزام کسی پر دھرا جس طرح آپ کی پارٹی دھرتی ہے؟ آپ کی پارٹی یہ بات ہی بڑی غیر مناسب سی کر رہے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ پرویز خٹک کے 13 رشتہ دار ایم این اے ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 14واں بندہ اس کا بلدیاتی الیکشن میں بیٹا جیتا ہے، اس پہ تالیاں لگا رہے ہیں، تو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاندانی سیاست کے خلاف ہیں، یہ سول سرچنگ، میرا یہ سوال نہیں تھا، میرا یہ سوال تھا کہ 30-50 سال کی کرپشن کو جج پہ ڈال دو،
کیونکہ اس نے پیسے نہیں پکڑے آپ سے. قاضی صاحب میں ماضی میں نہیں رہ سکتا, آپ رکھیں اس پہ جس ماضی کے بغیر حال نہیں ہوتا اور حال کے بغیر مستقبل نہیں. بنڈی صاحب میری صرف اتنی رائے ہے, سب فیلئر ٹھیک ہیں لیکن وہ غلاظت نہیں کی گئی کہ تم غلط ہو, تمہاری وجہ سے ہمیں یہ ہوا ہے. چوکوں پر کھڑے ہو کے گالیاں نہیں آتی. میں ایک تھوڑا سا رپورٹر ہوں نا, میں کس بیس پہ یہ کرے, ان کو تو لوگوں نے تھپڑ مارنے تھے, نہیں کرنا چاہیے تھا, کیسے اور کس بیس پہ یہ کیا جاتا رہا. اور اس کے بعد یہ بھی الیکشن میں آپ کے سپیکر کی آ رہی ہے کہ جناب میں نے 2.5 ارب کے فنڈ دے دیے. اس کے بعد کیا جواز رہتا, کیا کہتے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی, کیا کہتے کہ چیف سیکرٹری نے بغاوت کر دی, آئی جی کے پی کے نے بغاوت, کس پہ الزام لگاتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو نور عالم کا ساٹھ ہے, کسی مسلم لیگ نون کے MNA کو کہیں کہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف یہ دے کے دکھائے. غلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ذاتی ملازم کی طرح. سنیں نور عالم کیا کہہ رہے ہیں, سنائیں جی. یہ PTI کے MNA ہے بھٹی صاحب, وہ اپنے آپ پہ اپنی بات کر رہے ہیں. نہیں قاضی صاحب آپ تھوڑا سا غور کریں, نور عالم صاحب ایک MNA نہیں ہے, اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں PTI کا کوئی ٹکٹ نہیں لے رہا, عمران خان پہ اعتماد کر رہے ہیں وہ لوگ. سیلف کرٹیسزم نہیں اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اپنے اوپر نہیں, ان کا گروپ جیت گیا. فار یور کائنڈ انفارمیشن, ان کا گروپ جیت گیا. جو PTI کے تھے سارے ہار گئے. انہوں نے کہا جی PTI کا لوگ ٹکٹ نہیں لینا چاہ رہے. یہ دوبارہ سنائیں جی, قاضی صاحب آج آ گئے ہیں قابو, اور دوبارہ سنائیں جو نور عالم صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کس کا ٹکٹ ہے. یہ میٹرو بس کا ہے, اورنج بس کا ہے, یا سینما کی فلم سدھیر اور فردوس کی ہے فلم, ذرا دکھائیں جی, ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کس کا ٹکٹ نہیں لے رہے. نہیں, یہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ اٹیک کیا ہے. نہیں PTI پہ اٹیک کیا, اپنی پارٹی پہ نہیں, انہوں نے اپنی قیادت پہ کیا ہے نا. میں بھی تو اتنی سی بات کہہ رہا ہوں یار. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ورکر ہمارا ٹکٹ نہیں لے رہے. جی بالکل کہہ رہے ہیں ان کے پاس, بالکل انہوں نے کہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت اچھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم انہوں نے وہ آلائشیں سیاست میں نہیں پھینکی جس طرح آپ ججوں کو پیسے دیتے ہوئے پکڑ کے نہیں مننا. مجھے بتائیں نا, اپنے اوپر کہہ رہے ہیں. نہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہاں بحث کر رہے ہیں نون ورسز PTI کہ ہم آج کی بات کر رہے ہیں. 1 منٹ مجھے آپ سن لیں. آپ نے کہا نا کہ آج کی بات کرتے ہیں. بنو کی جو کمشنر صاحب ہیں, الیکشن کمیشن نے ان کو ایک رپورٹ, ان کو نوٹس کر دیا کہ جناب آپ نے ناانصافی کیا, آپ نے نہ فیئر پلے نہیں کیا, آپ اس کا جواب دیں. وزیر اعظم پاکستان نے CM کو طلبی کر کے 4 انہوں نے سمجھ لے کہ ٹھیک ٹھاک, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا چڑھائی کی. انہوں نے کہا کہ آپ کے صوبے میں جو سرکاری محکمے وہ کام صحیح نہیں کر رہے. یہ وزیر اعظم پاکستان کی میں کس کی طلبی کی ہے؟ اب وزیر اعلیٰ KP کے اس رپورٹ لے کے الیکشن کمیشن کو تو گالی نہیں دی. نہیں دی گا. یہ جو بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ میں وزیر اعظم پاکستان کے آپ کو خبر دینے لگا. وزیر اعظم نے 4 بیانات دیے. انہوں نے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے آپ کے سرکاری محکمے کام نہیں کر رہے. نمبر 1, آپ کے جتنے ترقیاتی منصوبے ہیں KP کے میں کوئی وقت میں مکمل نہیں ہوا. نمبر 3, انہوں نے کہا کہ آپ کے اتنے جتنے اضلاع ہیں کسی اضلاع میں آپ کی تنظیم صاحب صحیح. اس کو میری بات سن لینا یار, ایک چیز نہیں بچی ابھی. اور عوام سے رابطہ, یہ میں وزیر اعظم پاکستان کی ڈسسیٹسفیکشن بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ریسپانسبلٹی لے رہے ہیں اپنی شکست کی. تو شکست لوگوں پر گندگی نہیں پھینک رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ something the only positive thing about is کہ کم از کم وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی وجہ, اپنی شکست کی وجہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے غلطی مان لی ہے تو غلطی تو ہے نا. غلطی تو ہے. میں اتنی سی سوال کیا کہ یہ سارے کام ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی کام نہیں لوگوں کا کیا, نہیں اچھال رہے. اتنی سی بات کی, اس میں اگر کوئی غلط ہے تو بتا دیں. قاضی صاحب آنے دیں اگلے الیکشن بھی. ایک شخص نے کہا تھا 20,000 لوگ بھی آئیں تو کیا ہو جاتا ہے. یہ کام بھی ہونے والا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں, جب ہوگا ہم تنقید کریں گے. کہہ رہے ہیں آج نہیں ہوا. ایک چیز اس کا آرکیٹیکٹ نے نقشہ بنا لیا ہوا ہے, لیکن اس میں ٹائم ہے. تھوڑا سا کمنٹ میں کرتا ہوں, آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں میں کوئی نجومی نہیں ہوں. جو یہ 17 جو اضلاع میں جہاں پہ KP کے میں آپ کو پتہ ہی مرحلے وار بلدیاتی الیکشن ہے, یہ مینلی شہر ہیں, بڑے شہر ہیں, اور ٹریڈیشنلی اسپیکنگ PTI شہروں میں ہمیشہ پاپولر رہی ہے, اور شہروں کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. اگلے جو 18 اضلاع ہیں نا, وہ علاقے ٹریڈیشنلی جماعت اسلامی, نون اور باقی جماعتوں کے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے جو پارٹ 2 اس الیکشن کا آنے والا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ سرپرائزنگ ہوگا. سر بالکل, میں کہتا ہوں وائپ آف ہو جائے گی, صاف ہو جائے گی, اگلا الیکشن نہیں جیت سکے گی. اب اللہ تعالیٰ سب کو آپ کو سکون اور ٹھنڈ پہنچائے. میرا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ کل پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے چودھری منظور نے یہ کہا کہ یہ الیکشن اس لیے جیت گئے ہیں کیونکہ طالبان کا فیکٹر آیا ہے. وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے, لیکن پیپلز پارٹی نے نہیں کہا. PTI نے نہیں. بٹی صاحب آپ نے بھی ایک انڈیکیشن دی تھی نا کہ وہ کیا اس کو جوڑیں آپ اس کے ساتھ. جی میں نے جو میں نے کہا, آپ نے کہا کہ کہیں نہ کوئی نیٹ ورک بنا ہے, وہ نیٹ ورک بہ گیا. اب انہیں وہ سپورٹ حاصل نہیں تھی جو 2018 میں ہے.
اصل نتیجہ وجہ کیا بنی ہے؟ شیشہ آ گیا، نہیں وہ کو بتایا آئینہ نظر آ گیا بس۔ نہیں قاضی یہ آئینہ ہے، آئینہ ابھی فضل الرحمان صاحب کا ساتھ سنوانا ہے آپ کو بات، بھٹی صاحب ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آئینہ ہے، ٹھیک ہو گیا کہ جب آپ ہر چیز میں فیض ڈھونڈے تو پھر فیض صرف سدا بہار فیض اللہ کا ہی ہے۔ چلو ایک پوائنٹ تو آپ کا سمجھ آیا۔ میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے، چھوٹا سا، اس کا آپ افغانستان سے کوئی لنک جوڑتے ہیں طالبان سے؟ کچھ دیکھیں وہ طالبان قاضی صاحب نے انڈیکیشن دی ہے، میں نے نہیں کہا، یہ چوری منظور صاحب کی پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے۔ پیپلز پارٹی چھوڑے نا، پیپلز پارٹی بلاول کہہ رہا تھا ہم نے کے پی کے زیر کر لینا، ان کا کیا نتیجہ نکلا، کیا اوقات نکلی؟ دیکھیں جب عوام ٹھکرا دے، وہ تو کل کہیں یہ کہہ رہے تھے فواد چوئی صاحب ہمارے دوست کہ اس پارٹی کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے تھا، اس کو کیوں ووٹ ملا؟ فواد چوئی صاحب، یہ پارٹی ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی یار، انبلیویبل۔ وہاں کے لوگ آپ کو ووٹ دے دے تو پٹھان بڑے زندہ دل ہیں، وہ اپنی مرضی سے وہ مولانا صاحب کو دے دے تو وہ پارٹی ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر اس سوچ سے سیاستدان میدان میں آئیں گے تو ووٹر کا کیا؟ میرا صرف اتنا تھا، یہ میں نے اتنی جو اب یہ ہولہ بیلو ہوا ہے نا اس کی ملک صاحب ایک وجہ سے، پہلی دفعہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اپنی شکست خود مانی ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 70 سالوں میں۔ اچھا جو الیکشن ہارا ہے اس نے اگلے کو گالی دی ہے، تو اتنی سی بات کو اپریشیٹ کر دینے میں کیا ہم کرتے ہیں، ہر جس میں